بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یاسمین ناولز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ جو ناول سن رہے ہیں اس کا نام ہے مقید حیات۔ اس کے مصنفہ ہیں زباریہ صاحب۔ مقید خاک، ایپیسوڈ 3۔ وہ ایک جلتی ہوئی دوپہر تھی۔ زمین بھی تپ رہی تھی، ہوا بالکل بند تھی۔ تمام مزدور اس قہر بار عالم میں بھی کھدائی میں مگن تھے۔ یوساف میرے قریبی تمبو میں بیٹھا تھا۔ وہ کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب، کھدائی کا ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا، مگر جانے کیوں دل کہتا ہے یہاں سے یقیناً کو حوصلہ افزا نتیجہ ہی نکلے گا۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ ڈاکٹر صاحب، جہاں ہم پہلے کھدائی کر رہے تھے وہاں بہت عجیب عجیب واقعات ہوئے آپ کے آنے کے بعد بھی، مگر آپ کے آنے سے پہلے تو انتہا ہو گئی تھی۔ رات کو اکثر ہمیں آواز آتی، کوئی عورت کہتی تھی کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، یہ کھدائی ابس ہے، تمہاری کوشش رائگاں جائے گی۔ پر جب ہم نے کوئی نوٹس نہیں لیا تو عجیب و غریب واقعات رونما ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ کلاس نے بے خود ہو کر اپنے بھائی کو جان سے مار ڈالنے کی کوشش کی۔ اس وقت ان لفظوں کا مفہوم سمجھ میں نہیں آ پاتا تھا، مگر اب کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ مثلاً یہ کہ ان الفاظ کا مطلب یہ تھا کہ ہم غلط جگہ کھدائی کر رہے ہیں، اس لیے ہماری کوشش رائگاں جائے گی، ہماری یہ کھدائی بیکار ہے۔ اصل میں یہ ہماری رہنمائی کی جا رہی تھی، مگر ہم سمجھ ہی نہ پائے۔ اور دیکھ لیں، جس دن سے ہم نے یہاں کھدائی شروع کی ہے کتنا سکون ہے، کوئی بھی پریشان کن واقعہ پیش نہیں آیا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی جواب دیتا، پسینے اور مٹی میں لتھڑا ایک گلاس ہماری جانب دوڑتا ہوا آیا۔ صاحب جی، صاحب جی، ادھر کچھ ہے صاحب جی۔ ہم دونوں تڑپ کر اٹھ کھڑے ہوئے، پھر تیزی سے چلتے ہوئے اس کے پیچھے اس جگہ پہنچ گئے جہاں دائرے کی صورت میں تقریباً 50 فٹ قطر کا 75 فٹ گہرا کنواں کھدا ہوا تھا۔ اس کنویں میں 45 مزدور موجود تھے۔ گہرائی اس قدر تھی کہ عموماً سارا دن گہرائی تک سورج کی دھوپ نہ پہنچ پاتی تھی۔ اس وقت چونکہ سورج بالکل سر پر تھا اس لیے کنویں میں دھوپ سیدھی اتر رہی تھی، اس کے باوجود آدھے کنویں میں چھاؤں تھی۔ کیا بات ہے، کیا کچھ ہے یہاں پر؟ یوسف کنویں میں جھانکتے ہوئے بآواز بلند بولا، صاحب، نیچے پتھریلی زمین آ گئی ہے، یوں لگتا ہے جیسے نیچے پختہ فرش ہو یا کوئی بڑی چٹان ہو۔ ایسا کرو، دریشی کر کے نرم مٹی کی تہ اوپر سے اٹھا لو، اس پتھریلی سطح کو ابھارو۔ یوسف کی ہدایت کے مطابق تمام مزدور حرکت میں آ گئے اور ہم پلٹ کر واپس خیمے کی جانب آ گئے۔ اکلاس کو ہم نے وہیں کھڑا رہنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ ایک ہیجان خیز تجسس رگو پے میں کھلبلی مچایا ہوا تھا کہ جانے نیچے کیا پراسرار مواد نکلے گا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد اکلاس پلٹ کر ہماری جانب آنے لگا تو ہم خود ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہیٹ ہم نے سروں پر جمائے اور آگے بڑھ گئے۔ صاحب جی، پتھر سا ہے۔ ہمارے قریب پہنچتے اکلاس بولا۔ ہم نے آگے بڑھ کر کنویں میں جھانکا۔ کنویں کے عین وسط میں ایک سیاہ گنبد نما گول چٹان نظر آ رہی تھی جس کی اونچائی 10 فٹ اور حجم بھی تقریباً اتنا ہی ہوگا۔ ہم نے سوارے نظروں سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تو نیچے سے ایک مزدور بآواز بلند بولا، صاحب، یہ تو ٹھوس چٹان ہے، یوں لگتا ہے جیسے ایک وسیع پہاڑی سلسلہ نیچے نیچے پھیلا ہوا ہو۔ ہمارے چہرے اتر گئے۔ ساری محنت لا حاصل، کھودا کنواں نکلے پہاڑ۔ یوسف نے بددلی سے کہا، ایسا کرو، اس چٹان کے گردا گرد خندق کھودو اور اسے ابھارتے رہو۔ پھر ہم واپس اپنے تمبو کے نیچے آن بیٹھے۔ طبیعت پر عجیب سوگواریت سے طاری ہو گئی تھی، مگر یہ سوگواریت ہماری ہی حماقت تھی۔ اس کا اندازہ ہمیں اس وقت ہوا جب تقریباً 3 گھنٹے کے بعد ایک کلاس دوبارہ آیا۔ کیا بات ہے، کیا ایک اور چٹان نمودار ہو گئی؟ نہیں صاحب جی، چٹان تو وہی ہے مگر اس پر بکرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بکرے؟ زمین کے نیچے بکرے کہاں سے آ گئے؟ نہیں صاحب جی، وہ بکرے نہیں، بکروں کی تصویریں چٹان پر۔ میں چونک پڑا۔ میں نے یوسف کی طرف دیکھا اور پھر ہم دونوں ہی تیزی سے کنویں کی جانب بڑھ گئے۔ چٹان اب بہت واضح ہو چکی تھی، وہ اونچائی اور حجم میں اب تقریباً 20 فٹ ہو چکی تھی۔ کچھ مزدور مزید کھدائی کر رہے تھے اور کچھ آہنی برشرز کے ذریعے با احتیاط چٹان پر جمی ہوئی غدیدہ مٹی اتار رہے تھے۔ ہم کنکریٹ لفٹ کے ذریعے کنویں میں اتر گئے۔ اب کنویں میں مکمل چھاؤں تھی، مگر کنویں میں وسیع تر وسعت کے باعث اندھیرا بالکل نہ تھا۔ ہم چٹان کے بالکل سامنے جا پہنچے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے دفن کرنے کی غرض سے یہ سیاہ فام چٹان از خود اتار کر اس کنویں کے وسط میں سجا دی گئی ہو۔ اس چٹان کا جو حصہ اب زمین سے برآمد ہونے لگا تھا وہ اوپری حصے سے قطعی مختلف تھا۔ اس چٹان کے پتھریلے وجود میں بھی نمایاں فرق نظر آ رہا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے نچلے حصے کے اوپر ایک قدرتی چٹان رکھ کر اسے چھپانے کی کوشش کی گئی ہو۔ کھدائی کے بعد نیچے والی چٹان کا جو حصہ اب واضح ہو رہا تھا
उस पर वाकई कुछ वाज़ेह शक्लें बनी हुई नजर आ रही थी। मैं घुटनों के बल बैठकर उन्हें बगौर देखने लगा। यूसाफ भी मेरे करीब ही था। उस चट्टान को तराश कर मुख्तलिफ नौ जानवरों की तस्वीर बनाई गई थी, जिनमें परिंदे भी शामिल थे, और उनमें ज्यादा तादाद उल्लुओं और कौवों की थी। बाकी कुछ ऐसे परिंदे थे जो आज तक कम अज कम मेरी नजरों से तो नहीं गुजरे थे। ये अजीबोगरीब सी तस्वीरें उस चट्टान के चारों अतराफ खुदी हुई थीं। उन तस्वीरों और नक्शो निगार को देखकर जहन में कदीम मिस्री संग तराशों और मिस्रों का ख्याल उजागर होता था। डॉक्टर साहब, ये तो कोई आराम मालूम होता है। फौरतन बसात और हैरत से यूसाफ की आवाज कप आ रही थी। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे के हद्दोखाल निहायत सनसनी खेज कैफियत का शिकार थे। वो फटी फटी आंखों से निचली चट्टान को देख रहा था। मैंने हैरत से कहा, यूसाफ, कोई अकल की बात करो, भला यहाँ आराम कहाँ से आ गया? डॉक्टर साहब, जरा गौर तो करें, इस निचली चट्टान को तो देखें। मेरी सारी जिंदगी वीरानों पहाड़ों में खुदाई करते हुए गुजर गई। मेरा तजुर्बा है डॉक्टर साहब, ये ऊपर की और निचली चट्टान बिल्कुल मुख्तलिफ है। और और अगर मैं गलतफहमी का शिकार नहीं, मेरा दिमाग सही काम कर रहा है, तो मैं दावे से कहता हूँ कि ये निचली चट्टान वही है। ये वही पत्थर है जो हजारों साल कबल अहरामों की तामीर में इस्तेमाल किए गए हैं। ये बात तुम इतने दावे से कैसे कह सकते हो? डॉक्टर साहब, मेरी सारी जिंदगी इन्हीं पहाड़ों पत्थरों में भटकते गुजरी है। फिर ये तस्वीरें देखें, ये बिल्कुल हूबहू वैसी हैं जैसी कि अहरामों पर और फराना के ताबूतों पर उनके अहद में कंदा की जाती थी। इसे तस्वीरी जुबान कहते हैं। और असल में तस्वीरें जो हमें बेमकसद और फजूल नजर आ रही है ना, इनमें भी तारीख पोशीदा है। अब अगर मैं या आप इसको समझ सकते होते, तो हमें यहाँ इसकी मौजूदगी की वजह भी मालूम हो जाती, और ये भी मालूम हो जाता कि ये किस फिरौन के ज़माने में तामीर किया गया था। मेरी नज़रें निचली चट्टान पर जमी हुई थी, और मैं लाशौरी तौर पर दांतों से अपने निचले होठ को चबा रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यहाँ आराम। मैं अजीब से शशोपंज में मुब्तला था कि यूसाफ मजदूरों से मुखातिब हुआ। ऐसा करो, तुम खुदाई जारी रखो। मजदूर दोबारा खुदाई में मसरूफ हो गए। मजीद एक दिन की खुदाई में तकरीबन तमाम चट्टान निकाल ली गई, और अब यह हकीकत झुटलाई नहीं जा सकती थी कि यह वाकई एक छोटा सा अहराम था। वही पत्थर, वही अहरामों का मखसूस अंदाज तामीर। मगर ये बात नाकाबिले यकीन हद तक हैरान कुन थी कि अहराम और इस इलाके में अब कुएं में खड़े होने के लिए अहराम के अतराफ ब अतराफ कच्ची दीवारों के साथ साथ तकरीबन 6 फुट की चौड़ाई में जगह बची थी। बाकी कुएं में यह अहराम फैल चुका था। तमाम मजदूर भी शदीद हैरत के आलम में अहराम के गिर्द तवाफ कर करके उसका जायजा ले रहे थे। हम चारों तरफ से बगौर बारीक बीनी से उसका जायजा ले चुके थे, मगर हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि इसका दरवाज़ा किस जानिब है और किस तरह इसके अंदर जाया जा सकता है। और तजस्सुस बुरी तरह उकसा रहा था कि जल्द अज जल्द उसके अंदर उतरकर अंदरूनी माहौल का जायजा लिया जाए। ये अहराम की मसलस इमारत तकरीबन 44 फुट मुरब्बा के हुजम में थी, और चारों तरफ से नहायत उम्दा नक्शो निगार से मुज़य्यन थी। यूसाफ पेशानी मसलते हुए नहायत फिक्रमंदी से बोला, डॉक्टर साहब, इस अहराम का दरवाज़ा ढूंढना तकरीबन नामुमकिन है। अगर इस तस्वीरी जुबान पर हमें अबूर होता, तो हम इसे समझ सकते थे। फिर यकीनन हमें किसी मुश्किल का सामना नहीं करना होता, और हम नहायत आसानी से दरवाज़ा ढूंढ भी लेते और उसे खोलने में भी कामयाब हो जाते। मगर यूं दरवाज़ा ढूंढना मुमकिन नहीं है। तो फिर अब क्या किया जाए? अब तो किसी कदीम ज़ुबानों पर तहकीकात करने वाले और कदीम मिस्री ज़ुबानों को पढ़ने समझने वाले को ढूंढना पड़ेगा, जो तारीखी ज़ुबानों पर मुकम्मल अबूर रखता हो। और मेरे जहन में फ़ौरन एक नाम गूंजा, प्रोफेसर फाजिल बसारी। प्रोफेसर फाजिल बसारी को मैं ज़ाती तौर पर जानता था। वह जामल अजहर में तारीख़ मिस्र के प्रोफेसर थे, और मेरी उनसे बड़ी गहरी वाकफियत थी। वो इल्म फ़िलॉजी यानी तहकीक ज़ुबान का इल्म पर मुकम्मल अबूर रखते थे। ये मसला तो हल होता नज़र आ रहा था। मेरी खातिर वो यकीनन इस दरियाफ्त शुदा अहराम का किसी से जिक्र ना करते और मेरी हर मुमकिन मदद भी करते। मगर उनसे मुलाकात के लिए मुझे काहिरा जाना पड़ता, और मैं अहराम से 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं होना चाहता था। हम तकरीबन 50 आदमी यहाँ मौजूद थे, मगर इसके बावजूद अकेलेपन का एहसास होता था। अहरामों और फराना का नाम सुनते ही जहन में लातादाद पुरस्रार वाक़यात, जुल्म सितम और अजीब अजीब कहानियां चकराने लग जाती हैं। और इस वक्त हमारे सामने एक बुलंदोबाला और वसीउल हजम अहराम बड़ी शान शौकत से खामोश सीना ताने और सर इस्तादा उठाए खड़ा था, जिसके सामने हम सब खुद को बौने, नासमझ बच्चे और कमज़ोर महसूस कर रहे थे कि ये अहराम सदियों से यूं ही आगोश लहद में खामोश साकित खड़ा था। उसकी उम्र सदियों पर मुहित थी, और ये अपने तारीख और वसी सीने में
صدیوں سے جانے کیسی کیسی کربناک و پراسرار کہانیاں چھپایا ہوا تھا، اور جانے اس کے سینے میں ایسا کیا پوشیدہ تھا جسے انسانوں کی نظروں سے بچائے رکھنے کی خاطر یہ تاریک زمین کی گہرائیوں میں آن چھپا تھا۔ مگر اب شاید صدیاں گزر جانے کے باعث اس پر بڑھاپا غالب آ چکا تھا کہ چند انسان تعاقب کرتے کرتے اسے کھوجتے ہوئے اس کے سر پر آن پہنچے۔ مگر اب بھی یہ اہرام کئی 100,000 سال کی عمر کو پہنچ چکا تھا، جسمانی طور پر نہایت مضبوط دکھائی دے رہا تھا اور بڑے تمطراق سے ہمارے مقابل سینہ تانے کھڑا تھا۔ ہمیں اپنے ارد گرد عجیب پرہول ویرانہ اور سناٹا معلوم ہو رہا تھا۔ سبھی افراد ایک نامعلوم سی سنسنی کا شکار نظر آ رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے کچھ نادیدہ وجود اس اہرام کے پتھریلے وجود سے نکل کر ہمارے گرد پھیلتے جا رہے ہوں، جیسے سینکڑوں نگاہیں ہمیں گھور رہی ہوں۔ میں نے یوساف کو مخاطب کیا تو میری آواز نے سب کو چونکا دیا۔ یوساف، ذرا دوبارہ کوشش کرو، اہراموں کی تعمیر کو سامنے رکھتے ہوئے پھر سے دروازہ ڈھونڈنے کی کوشش کرو، شاید کچھ کامیابی مل جائے۔ یوساف دوبارہ آگے بڑھ کر اہرام کا جائزہ لینے لگا۔ وہ نہایت غور سے اس پر کھدی ہوئی جانوروں کی تصویروں کا جائزہ لے رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ یہ تصویریں دیکھتا رہا، پھر مختلف تصویروں کو زور دے دے کر دبانے کی کوشش کرنے لگا۔ کافی دیر گزر گئی مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ وہ آستین سے پسینہ پونچھتے ہوئے دوسرا ہاتھ کمر پر رکھ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں اب بھی تصویروں پر جمی ہوئی تھی اور وہ پوری طرح ان میں مگن تھا۔ پھر وہ سامنے کی جانب چل پڑا، سیدھا چلتا گیا اور پھر اہرام کے آخری کونے سے اہرام کی دوسری جانب گھوم کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ غالباً وہ چاروں اطراف کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ ایک گلاس میرے قریب ہی کھڑا تھا۔ تمام مزدور بھی آج حیرت انگیز طور پر چپ چپ تھے۔ شاید احرام کی ہیبت ان کے اعصاب پر اثر انداز تھی۔ میں نے سر اٹھا کر اوپر کی جانب دیکھا۔ بلندی پر تیز روشنی کی چمک تھی اور اوپر آسمان کا معمولی سا ٹکڑا دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک کنویں میں ایسی ہیبت ناک گونج بلند ہوئی کہ جیسے آسمان پھٹ گیا ہو، سورج شق ہو گیا ہو، یا پھر دھرتی میں شرق تا غرب دراڑ پڑ گئی ہو۔ گونج سے واضح طور پر زمین لرز اٹھی تھی۔ کتنے مزدور اس اچانک شور سے لرز اٹھے، خود میں بھی ہڑبڑا گیا۔ عجیب دل دہلانے والی سماعت فگار گڑگڑاہٹ تھی، جیسے کوئی بہت بڑی چٹان کسی بلند و بالا سنگلاخ پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی جانب لڑکتی چلی آ رہی ہو۔ پھر اچانک یہ گڑگڑاہٹ فضا میں منجمد ہو گئی، خاموشی چھا گئی۔ سمت کا تعین ہونا تو میں چونک پڑا۔ یہ آواز تو اسی جانب سے بلند ہوئی تھی جدھر کچھ دیر پہلے یوساف کیا تھا۔ پھر ایک بار کی وہی گڑگڑاہٹ بشمول ایک انسانی چیخ کے دوبارہ بلند ہوئی۔ چیخ یقیناً یوساف کی تھی، مگر زمین کو لرزا دینے والی گڑگڑاہٹ میں دب کر رہ گئی تھی۔ اچانک جیسے میرے حواس لوٹ آئے اور میں بے اختیار یوساف کو پکارتے ہوئے دوڑ پڑا۔ میرے حرکت کرتے جیسے تمام مزدور بھی ہوش کی وادی میں واپس لوٹ آئے۔ وہ سب بھی میرے عقب میں دوڑے۔ میں کونے کے قریب تر ہوا جا رہا تھا۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ احرام کی نکڑ مڑتے ہی نکڑ کے دائیں جانب سے شور بلند ہو رہا ہے۔ گڑگڑاہٹ کے مقام کے میں بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ What will they find there? Will they be able to find Yosaf? مڑ چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ گڑگڑاہٹ کی آواز دائیں جانب سے بلند ہو رہی تھی، مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر۔ 4 قدم، 3 قدم، 2 قدم، 1 قدم، اور یکایک گڑگڑاہٹ تھم گئی۔ میں سامنے کی کچی دیوار سے ہاتھ ٹیکتے ہوئے دائیں جانب گھوم آیا، مگر یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے کہ یہ اندازہ کیا جاتا کہ گڑگڑاہٹ کا مرکز یہی تھی، اور نہ ہی کوئی ایسی غیر معمولی تبدیلی نظر آ رہی تھی جو کہ قابل توجہ ہوتی۔ سب نارمل تھا۔ اب البتہ 44 فٹ دور احرام کے دوسرے کونے تک یوساف دکھائی نہ دے رہا تھا۔ غالباً وہ دیوار کا جائزہ لیتے ہوئے دوسری سمت چلا گیا تھا۔ تمام مزدور حیرت بھری نظروں سے کبھی احرام کی دیوار کو دیکھتے، کبھی بلندی کی طرف اور کبھی میری طرف۔ تو کیا خود ان کی سمجھ سے بھی باہر تھا کہ یہ شور کیسا تھا؟ اکلاس آگے بڑھا۔ صاحب، یہ آواز کیسی تھی؟ میں بھلا کیا کہتا؟ میں نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ آؤ یوساف کو اس طرف دیکھیں۔ پھر میں دوڑنے کے سے انداز میں آگے بڑھ گیا اور اس کچی دیوار زمین کی راہداری میں وہ سب میرے پیچھے پیچھے آنے لگے۔ ہم سب احرام کے گرد گھوم کر دوسری جانب آئے تو چونک پڑے۔ یوساف ادھر بھی نہیں تھا۔ پریشان تو میں پہلی ہو چکا تھا۔ میری چھٹی حس اب مجھے کسی انہونی کا یقین دلا رہی تھی، اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کوئی زبردست گڑبڑ ہے، یوساف کسی مصیبت کا شکار ہو گیا ہے۔ پھر میں یوساف کو پکارنے لگا، مگر مجھے صرف اپنی آواز کی باز کر سنائی دیتی رہی۔ احرام کے گرد ہم نے کئی چکر لگا ڈالے، مگر یوساف کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ زمین کی گہرائیوں میں کہیں غرق ہو گیا ہو، یا پھر احرام کا نوالا بن کر اس کے تاریک شکم میں اتر گیا ہو۔
میں دوبارہ اسی جانب آ گیا جدھر سے کہ گڑگڑاہٹ بلند ہوئی تھی۔ میں بغور احرام کی اس دیوار کا جائزہ لینے لگا۔ ایک ایک انچ معائنے کے بعد بھی مجھے کوئی خاص بات نظر نہیں آئی۔ دماغ عجیب الجھاؤ کا شکار ہو گیا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے اور کیا نہیں۔ آخر کار میں نے حتمی فیصلہ کرتے ہوئے ایک کلاس کو مخاطب کیا۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا کہ ادھر سے یہ چٹان کاٹنے یا توڑنے کی کوشش کی جائے۔ ایک کلاس کو بھی میں نے یہی حکم دیا اور وہ فوراً حکم پر عمل پیرا ہو گیا۔ ڈرل مشین میں اسٹون ڈرل فٹ کیا گیا اور 3 مزدور مشین سنبھالے آ گیا ہے، اور پھر مشین کی مخصوص آواز گونج اٹھی۔ باقی کے مزدور چند قدم پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ تینوں مزدور ڈرل سنبھالے دیوار پر زور آزمائی کرنے لگے۔ ڈرل انتہائی تیزی سے گردش میں تھا۔ پتھر نہایت آہستہ آہستہ ریت کی طرح نیچے گرنے لگا۔ تقریباً 15 منٹ گزر گئے۔ ڈرل اور پتھر سے دھواں اٹھنے لگا۔ آخر مشین بند کر دی گئی۔ اکلاس نے ڈرل چیک کی، پھر پتھر کی جانب دیکھنے لگا۔ وہاں ابھی 1 انچ بھی سوراخ نہ ہوا تھا۔ صاحب، پتھر بہت سخت ہے، ڈرل کی نوک جواب دے گئی ہے۔ میری پریشانی اور بڑھ گئی۔ ڈرل چینج کر لو، ہارڈ ڈرل فٹ کرو۔ اور پھر ڈرل تبدیل کر لیا گیا۔ مشین دوبارہ سٹارٹ ہو گئی۔ تقریباً 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ ایک زبردست کڑاکے کے ساتھ ڈرل ٹوٹ گیا۔ مشین آف کر دی گئی اور مزدور سوال طلب نظروں سے میری جانب دیکھنے لگے۔ میں نے نچلا ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، اکلاس، مجبوری ہے، یوں ہی کٹر مشین چلا کر دیکھو۔ وہ سارے لا کر رہ گیا۔ گو کہ بغیر سینٹر ہول کے کسی سخت چٹان کو کٹر مشین سے کاٹنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، مگر اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ آخر مشین میں 3x4 کا کٹر فٹ کیا گیا۔ ماؤتھ کلوز کرنے کے بعد مشین اسٹارٹ کر دی گئی اور مزدور نہایت احتیاط سے دوبارہ اپنی کوشش میں مصروف ہو گئے۔ کٹر آہستہ آہستہ احرام کی اس سخت دیوار پر لکیر نما نشان لگاتا جا رہا تھا۔ چونکہ سینٹرل ہول نہ تھا، اسی لیے انتہائی احتیاط سے کام لیا جا رہا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ دیوار پر لکیر نما نشان گہرا ہوتا چلا گیا۔ ٹھوس سخت پتھریلی چٹان کٹنا شروع ہو گئی تھی اور کٹنے والی جگہ پر سے پتھر مٹی کی طرح اڑنے لگا تھا۔ ایک بے چینی رگو پہ میں تھر تھلی مچائے ہوئے تھی۔ سبھی دم سادے خاموش کھڑے تھے اور میری نظریں کٹر پر جمی ہوئی تھی جو لہجہ بہ لہجہ دیوار میں اترتا جا رہا تھا، گہرائی میں، مزید گہرائی میں۔ اور پھر اچانک برق رفتار سے گھومتے ہوئے کٹر کی رفتار میں کمی ہونے لگی۔ اس کی رفتار سلو ہونے لگی تھی۔ مزدوروں کی گرفت ہینڈل پر مضبوط تر ہوتی چلی گئی اور پھر اچانک ایک گلاس چلا اٹھا، کٹر سیز ہو رہا ہے، کھینچو واپس۔ پاس کھڑے تمام مزدور ہڑبڑا کر دور ہٹ گئے۔ میں بھی لاشعوری طور پر چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ ایک گلاس باقی دونوں مزدوروں کے ساتھ مشین واپس کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا اور کٹر کی رفتار دھیمی پڑتی جا رہی تھی۔ مشین کی موٹر اور گراریوں کی آواز بھاری ہو چکی تھی۔ ڈبل موٹر، ہارڈ گراریاں، ہیوی رولرز، 3 ریس رولر، اور پھر پیچھے سے فل الیکٹرک پاور۔ بھلا 3 افراد سے کہاں مشین سنبھالی جاتی؟ نتیجہ یہ رہا کہ کٹر تو پتھریلی دیوار میں تھا۔ مشین 3 آدمیوں کی گرفت میں ہونے کے باوجود گھوم گئی اور اس نے تینوں کو پٹک دیا۔ ایک زوردار آواز کے ساتھ کٹر ٹوٹ گیا۔ تینوں مزدور برق رفتاری سے پیچھے ہٹے۔ اس کے باوجود ٹوٹا ہوا کٹر ایک کی ران کا اچھا خاصا گوشت کا لوتھڑا کپڑے سمیت اڑا کے لے گیا اور وہ کربناک انداز میں چیخ اٹھا۔ اکلاس اور دوسرا مزدور بجلی کسی تیزی سے پلٹیاں کھاتے ہوئے دور ہو گئے۔ مشین بھی از خود آف ہو گئی۔ میں نے جلدی سے زخمی مزدور کو مزید 3 مزدوروں کے ساتھ وہاں سے بھیج دیا۔ باہر خیمے میں فرسٹ ایڈ کا سامان بھی موجود تھا اور عبدل بھی وہیں تھا، اس لیے مجھے زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اکلاس دوسرے مزدور پر برہم ہو رہا تھا، پش بٹن تمہارے ہاتھ کے نیچے تھا، تم ہاتھ ہٹا کر مشین آف نہیں کر سکتے تھے؟ اکلاس، میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں ہاتھ ہٹا چکا تھا، بٹن نہ جانے کیسے از خود دوبارہ دبا۔ میں تو خود سخت حیران ہوں۔ اور کیا تم نے محسوس نہیں کیا کہ مشین ہمارے استعمال سے باہر ہو گئی تھی؟ ہم اپنی جانب کھینچ رہے تھے اور کٹر از خود دیوار میں دھنسا جا رہا تھا، جیسے دیوار کے اندر سے کوئی اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ اکلاس خاموشی اور پریشانی کے عالم میں ہونٹ چبانے لگا۔ میں اپنی جگہ پریشان کھڑا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ کٹر کا ٹوٹا ہوا آدھا حصہ دیوار میں دھنسا ہوا تھا۔ اکلاس پلٹ کر اسے نکالنے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ تو ہل بھی نہیں رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ عبدل بھی وہاں پہنچا۔ کیا ہوا ڈاکٹر صاحب، کوئی کامیابی ہوئی؟ تم کیوں نیچے آ گئے؟ وہ جی، زخمی کی بینڈیج کر دی میں نے اور ان چاروں کو وہاں بٹھا کر خود یہاں آ گیا ہوں کہ دیکھوں تو صحیح کہ آپ کا کام کہاں تک پہنچا۔ میں خاموش رہا۔ کٹر نکالنے کے لیے اکلاس نے کدال اٹھا لی اور کٹر کی جڑ میں ترچھی ضربے لگانے لگا۔ کچھ دیر کے بعد عبدل بولا،
سر آپ ایسا کریں، اس اسٹون وائٹ لیزر گن سے اس دیوار کو کاٹ لیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس کو کوئی جواب دیتا، اخلاص کا ہاتھ تھوڑا اٹھا اور فولادی کدال کی بھرپور ضرب کٹر سے 4-5 انچ دائیں جانے پڑی۔ اچانک ایک ہولناک گڑگڑاہٹ بیدار ہوئی، جیسے ضرب کی تکلیف محسوس کرتے ہوئے احرام دھاڑ اٹھا ہو۔ زمین لرز اٹھی اور پھر ایک حیران کن منظر سامنے آیا۔ ہمارے بالکل سامنے سے تقریباً 10 فٹ کی دیوار کا ٹکڑا کسی دروازے کی طرح از خود اندرونی جانب کھلتا چلا گیا۔ اخلاص گھبرا کر چند قدم پیچھے ہٹا۔ احرام کے اندر گہری تاریکی تھی۔ سب کے منہ فرت حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ چند لمحوں کے لیے جیسے میرے اعصاب بھی حیرت کے طلسم کے زیر اثر پتھرا کر رہ گئے ہوں۔ پھر تمام مزدور دروازے کی جانب امڑتے چلے گئے۔ سب کے چہروں پر تجسس تھا، ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اس کھلے ہوئے حصے سے ایک نامانوس سی مہک کے بھپکے خارج ہو رہے تھے، ایک عجیب سی کیف آور مدہوش کن خوشبو جو طبیعت کو ناگوار نہ گزر رہی تھی مگر قوت تمام کو بے حس کیے دے رہی تھی۔ احرام کا اندرونی حصہ اس قدر تاریک تھا کہ اندر داخل ہونا کسی طور بھی مناسب نہ تھا۔ اخلاص فوراً لائٹوں کا انتظام کرو، احرام کے اندر دن کا سا سما ہونا چاہیے، جلدی کرو فوراً، میں نے کہا، اور وہ 8-10 مزدوروں کو ہمراہ لے کر ایک جانب بڑھ گیا۔ چارجنگ ٹیوب لائٹس، سرچ لائٹس، ٹارچیں بہت تعداد میں نے اکٹھی کر لی تھی۔ باقی مزدوروں کو میں نے اب وہاں روکنا مناسب نہ سمجھا۔ اسی خیال کے تحت میں نے 3 مزدوروں کو روک لیا اور باقی کو کہا، تم باہر جا کر اوپر خیموں میں ہمارا انتظار کرو۔ وہ سب چلے گئے۔ اب میرے اور عبدل کے علاوہ وہاں 3 مزدور اور کھڑے تھے۔ جلدی اخلاص واپس آ گیا۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر 2 اطراف میں جنریٹر آن کر دیے گئے۔ 10 چھوٹی چھوٹی ٹرالیوں میں 500 واٹ کی سرچ لائٹس فٹ تھی۔ ہر سرچ لائٹ کے ساتھ آٹومیٹک خود کار 2 بیٹریاں منسلک تھیں کہ ایک آن رہتی اور دوسری خود بخود چارج ہوتی رہتی۔ چند مزدور جنریٹر سے احرام کی گرد روشنی کا بندوبست کرنے لگے۔ اخلاص نے ایک ٹرالی احرام کے دروازے کے سامنے روکی، سرچ لائٹ کا رخ احرام کی اندرونی جانب فکس کیا اور لائٹ آن کر دی۔ تیز روشنی تاریکی کا کھوکھلا سینہ چیرتی ہوئی احرام میں داخل ہوئی اور برق رفتاری سے تمام اندھیرے چاک کرتی ہوئی احرام کی آخری حد تک جا ٹکرائی۔ تمام احرام منور ہو گیا اور اندرونی منظر واضح ہو گئے۔ یہ ایک سیدھی راہداری نظر آ رہی تھی جس کا اختتام 44 فٹ دور سامنے والی دیوار پر ہوتا تھا۔ باقی کی تمام سرچ لائٹس بھی آن کر لی گئیں۔ سب نے احتیاطاً گیس ماسک چڑھائے اور پھر بشمول عبدل اور اخلاص 9 مزدوروں کے ہمراہ اللہ کا نام لے کر میں احرام میں داخل ہوا۔ سبھی ایک ایک ٹرالی دھکیلتے ہوئے احرام میں داخل ہوئے تھے۔ اندر اس قدر روشنی پھیل گئی تھی کہ اگر 10 قدم کے فاصلے پر سوئی بھی پڑی ہوتی تو صاف دکھائی دیتی۔ ایک عجیب سا سکوت، گمبھیر خاموشی، بڑا ہی پراسرار ماحول تھا اندر کا۔ ہم آہستہ روی سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ اس ایک راہداری میں سے 20 راہداریاں دائیں بائیں نکل رہی تھیں جن کا اختتام نہ جانے کہاں ہوتا ہوگا۔ ہم تو ناک کی سیٹ میں بڑھتے چلے گئے۔ جگہ جگہ دیواروں پر سورج کی تصویریں کھدی ہوئی تھیں۔ ہر راہداری، ہر کونے پر عجیب و غریب فوق الفہم نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ در و دیوار کے تمام پتھر عجیب سی حالت میں تھے کہ میری سمجھ میں نہ آتا کہ ان کا حلیہ کس انداز میں بیان کروں۔ ہلکے بھورے سبزی مائل، خشک تر، سنگلاخ، سوخترو۔ آخر ہم راہداری کی آخری حد تک آ گئے۔ سامنے ایک مضبوط ٹھوس دیوار تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ دور دروازے کے بیچوں بیچ ٹرالی پر سرچ لائٹ روشن نظر آ رہی تھی جس کی تیز روشنی اتنی دوری کے باوجود آنکھیں چندیاں دے رہی تھی۔ کون ہے؟ اچانک اس پراسرار خاموشی میں ایک کانپتی لرزتی ہوئی آواز بلند ہوئی اور سحرنگیز سکون کرچی کرچی ہو کر بکھر گیا۔ ہم سبھی چونک پڑے۔ دل خوف و دہشت کی لذت سے ملے جلے احساس سے دھڑکنے لگا۔ بھلا صدیوں سے بنا اس احرام میں کون ہو سکتا ہے؟ کم از کم کوئی انسان تو نہیں۔ پھر آواز ایک بار پھر بلند ہوئی، ارے بھائی کون ہے؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ خدا را میرے پاس آؤ۔ آواز میں ایسا عجیب غم انگیز کرب تھا کہ میرا وجود کا رواں رواں جھنجھنا اٹھا۔ ہم سب کی نظریں اپنے سے چند قدم پیچھے اس راہداری کے کونے پر جمی ہوئی تھی جو کہ اس آواز کا اصل منبع تھی۔ تمام مزدوروں کے چہروں پر موت کے سائے منڈلا رہے تھے۔ ان کی رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ عبدل اور اخلاص کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس وقت تو میں اپنی کیفیت کے متعلق سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھا تھا۔ ہاں آج سوچتا ہوں کہ اس وقت میری اپنی حالت بھی دگرگوں تھی۔ میری رگیں ایسے تناؤ کا شکار تھی جیسے ابھی کے ابھی سینکڑوں ٹکڑوں میں بٹ جائیں گی۔ ڈاکٹر شکیل خاموش ہو گئے۔ وہ پچھلے 3 گھنٹوں سے ہمیں اپنی یہ پراسرار آپ بیتی سنا رہے تھے اور ہم ان 3 گھنٹوں میں 1.5 من چائے پی چکے تھے۔ ان 3 گھنٹوں کے دوران ڈاکٹر صاحب کئی بار خاموش بھی ہوئے مگر اس وقت ان کی خاموشی
مجھ پر بہت گراں گزر رہی تھی۔ میں نے بے چینی سے صوفے پر پہلو بدلتے ہوئے ڈاکٹر طاہر کی طرف دیکھا۔ وہ میری جانب دیکھتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ ڈاکٹر شکیل نے گلاس اٹھا کر پانی پیا، پھر ٹشو پیپر سے منہ صاف کرتے ہوئے بیل کا بٹن دبا دیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میری موت کا آرڈر دے دیا گیا ہو، کیونکہ میں سمجھ گیا تھا بڑی اچھی طرح کہ اس گھنٹی کا مطلب کیا ہے۔ ملازم اندر داخل ہوا، اور وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے ملازم کی طرف دیکھا۔ چائے لے آؤ۔ ملازم نے بھی عجیب حیرت بھری نظروں سے پہلے ڈاکٹر صاحب کی طرف دیکھا، پھر ناگواری سمے گھورتا ہوا باہر چلا گیا۔ ڈاکٹر طاہر نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ میں برا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ سلسلہ گفتگو دوبارہ شروع ہوا۔ واقعہ کچھ ایسا ہی رونما ہو گیا تھا کہ تیز سنسنی خیز لہریں میرے پورے وجود کو ڈسنے لگی تھیں۔ ہم سب کی نظریں بدستور اسی راہداری کے نکڑ پر گڑی ہوئی تھی جس میں سے یہ آوازیں ابھر ابھر کر معدوم ہو رہی تھیں، اور پھر ہم نے وہاں سے ایک عجیب الخلقت چیز نمودار ہوتے دیکھی۔ وہ ایک گوشت کا طویل تر لوتھڑا سا تھا جو سانپ کی طرح راہداری میں پتھریلے فرش پر رینگتا ہوا اس جانب سے نمودار ہوا تھا۔ عجیب لچلچا سا، خون میں تر، جیسے کسی ٹھوس وزنی پتھر سے اسے بری طرح کچل دیا گیا ہو۔ گوشت کے چھوٹے چھوٹے ذرے خون کے ساتھ فرش پر پھیل رہے تھے۔ پھر ویسے ہی ایک اور سانپ سے نمودار ہوا۔ دونوں برابر آہستہ روی سے رک رک کر گھسٹ گھسٹ کر سامنے آ رہے تھے۔ تمام سرچ لائٹوں کا رخ اسی جانب تھا، اور تیز روشنی کے باوجود یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ آخر یہ ہے کیا بلا، اور اگر یہ عجیب الخلقت بلا بیرونی راستے میں حائل نہ ہوتی تو یقیناً اب تک ہم سبھی چھلانگے مارتے ہوئے آرام سے باہر نکل چکے ہوتے۔ وہ مقامی مزدور لرزتی آوازوں میں دعائیہ کلمات بڑبڑانے لگے۔ ان سانپوں کے عقب میں ایک بھاری بھرکم گوشت کا تقریباً 6 فٹ لمبا ڈھیر گھسٹتا ہوا راہداری میں آ گیا تھا، جس کے اندر سے سرخ سرخ خون ابلا پڑ رہا تھا، اور اس خون کے ساتھ گوشت کے باریک باریک ریزے بہتے ہوئے راہداری کے فرش پر پھیلتے جا رہے تھے۔ اب وہ پورا وجود ہمارے سامنے سرچ لائٹوں کی زد میں تھا۔ ایسا کبھی صورت منظر اس سے پہلے میری نظروں سے نہ گزرا تھا کہ میرے اعصاب شل ہوئے جا رہے تھے۔ نہ جانے کون سی مخلوق تھی جس کا کوئی سرپیری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ابتدا کدھر سے ہوتی اور اختتام کدھر۔ بس گوشت اور ہڈیوں کے ملغوبے کا ایک 6 فٹ لمبا ڈھیر سا تھا۔ اس وجود کی حریت قضائی کچھ ایسی تھی کہ ہم اس کی حقیقت کبھی نہ جان پاتے اگر وہ از خود بولنا پڑتا۔ پہل عبدل کی خوفزدہ آواز نے کی، صاحب یہ کیا ہے؟ پھر اس گوشت کے ڈھیر سے کانپتی لرزتی آواز خارج ہوئی، کون ہے؟ ڈاکٹر صاحب، کیا یہ آپ ہی ہیں؟ کیا آپ اندر آ چکے ہیں؟ پہلے تو مجھے اس بات پر شدید جھٹکا لگا کہ مجھے ڈاکٹر صاحب کہہ کر پکارا گیا تھا۔ آواز میرے لیے بالکل نامانوس تھی، مگر ڈاکٹر صاحب کہنے کا انداز میرے لیے قطعی اجنبی نہ تھا، اور ایک قیامت خیز خیال نے مجھے بے اختیار بولنے پر مجبور کر دیا۔ یوسف، کیا یہ تم ہو؟ ہاں ڈاکٹر صاحب، یہ میں ہی ہوں۔ 4,500 سال سے انسانی وجود کے انتظار میں بے قرار و مضطرب شیطانی روحوں کے عذاب کا شکار ہونے والا میں ہی ہوں، آپ کا خادم یوسف۔ فرت حیرت سے میری زبان گنگ ہو کے رہ گئی۔ وہاں موجود سبھی افراد کی آنکھیں شدت حیرت سے پیالہ ہو گئی تھیں، اور ناقابل یقین نظروں سے یوسف کے وجود کو دیکھے جا رہی تھیں۔ یوسف دوبارہ کپ کپاتی نیند زدہ آواز میں بڑبڑایا، ڈاکٹر صاحب، فوراً واپس لوٹ جائیں، ورنہ آپ بھی کسی دردناک عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ واپس لوٹ جائیں، واپس لوٹ جائیں۔ یوسف کی آواز خاموش ہو گئی۔ اس کے گوشت کے لوتھڑوں میں چھپے ہوئے ہونٹوں پر اجل نواز نے ہمیشہ کے لیے خاموشی کے قفل ڈال دیے تھے۔ سبھی کی آنکھوں میں کچھ دیر پہلے خوف سمٹا ہوا تھا، اور اب یوسف کی دردناک موت پر سبھی کی آنکھیں نم تھیں۔ میں ایک ڈاکٹر تھا۔ انسانی وجود کی چیر پھاڑ، گوشت، لاشیں، خون، یہ سب میرے لیے نیا نہیں تھا، مگر یوسف کی لاش ایسی اثر انگیز حالت میں تھی کہ مجھے کراہیت محسوس ہو رہی تھی۔ جی بری طرح متلا رہا تھا۔ خون حیرت انگیز طور پر جاری تھا، اور یوسف کی لاش سے گوشت کے لوتھڑے اور ریزے اس طرح خون میں بہہ رہے تھے جیسے ابھی کے ابھی اس کا پورا وجود خون میں حل ہو کر رہ جائے گا۔ ہمیں یہاں سے فوراً نکل جانا چاہیے تھا، مگر اس نظر سوز نظارے نے تو ہمارے حواس ہی منجمد کر کے رکھ دیے تھے۔ ہم سب کافی دیر تک اپنی اپنی جگہ ساکت و جامد کھڑے رہے، اور ہمارے دیکھتے دیکھتے یوسف کا پورا وجود خون میں حل ہو کر ایک گاڑے محلول کی صورت میں راہداری کے فرش پر پھیل گیا۔ صاحب، اب ہمیں فوراً نکل جانا چاہیے۔ ہاں، چلو آؤ۔ اور پھر ہم احتیاط سے راہداری کے خون آلود حصے سے گزر کر بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ خوف و دہشت کا سیاہ افریت
ہمارے دماغوں میں پنجے گاڑے خاموش ہمارے اعصاب پر مسلط تھا۔ راہداری میں ہمارے قدموں کی آواز گونج رہی تھی یا پھر ٹرالیوں کے رستوں کی چرچراہٹیں گونج رہی تھیں۔ ہم تیز رفتاری سے بیرونی دروازے کے قریب پر ہوئے جا رہے تھے کہ اب ہم جلد از جلد اس دہشت گدے سے نکل جانا چاہتے تھے۔ بیرونی دروازہ ہم سے صرف چند قدم کے فاصلے پر تھا کہ دفعتاً ایک دھماکے سے دروازے کے بیچوں بیچ پڑی ہوئی سرچ لائٹ ٹوٹ گئی۔ سرچ لائٹ کے شیشے ہمارے قدموں تک اڑ کر آئے اور تمام راہداری میں بکھر گئے۔ بے اختیار ہم ٹھٹک کر رک گئے۔ سرچ لائٹ سے سفید دھوئیں کی کثیف مرغولے جھومتے ہوئے بلند ہو رہے تھے، اور پھر ایک حیرت انگیز بات ہوئی۔ احرام کا کھلا ہوا دروازہ از خود ایک تیز گڑگڑاہٹ سے بند ہوتا چلا گیا۔ ہم آگے کی جانب دوڑے کہ بند ہوتے دروازے کو پکڑ سکیں، مگر راستہ مکمل طور پر بند ہو چکا تھا۔